کہ اگر عورتیں چاہیں نا تو اپنے ماحول کو سدھار دے، اگر عورتیں چاہیں تو شوہر کو سدھار دے، عورتیں چاہیں تو سارا ماحول بدل دے۔ اب میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کو ایک عورت کا سنانے والا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، اور وہ کسی کتاب میں لکھا ہوا واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ میں وہ سنا رہا ہوں جو آپ کو وہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت پرانی بات ہے، کافی سال گزر گئے، قریب 25 سال 22-23 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس درمیان میں ایک مرتبہ میں ایک شادی میں گیا، اور جب میں شادی میں پہنچا تو وہاں سے بارات جانے والی تھی۔ ایک گاؤں تھا سارولہ، اس سارولہ کے علاقے کے اندر بارات جانے والی تھی، اور جب بارات وہ سارولہ والے علاقے میں گئی تو ہم لوگ وہاں پر پہنچے دولہے کے ساتھ۔ تو وہاں جو قاضی صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ میں ہی داڑھی والا نظر آ رہا ہوں، ٹوپی والا نظر آ رہا ہوں، مولانا ٹائپ دکھ رہا ہوں، نوجوان تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اٹھو اور یہ دولہے کو نماز پڑھوا کر لے کر آؤ۔ جیسے ہمارے یہاں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے نا شادی سے پہلے، بھلے 5 وقت پڑھے ہی نہ پڑھے بیچارہ، لیکن وہ 2 رکعت شادی کے پہلے ضرور پڑھتا ہے۔ تو بہرحال کہ نماز پڑھوا کر لاؤ۔ اب میں دولہے کو لے کر کے گیا مسجد کی طرف، اور گاؤں کا نام میں نے بتایا سارولہ، کہ اس گاؤں کے اندر جب دولہے کو لے کر میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے اس دولہے سے کہا کہ چلو 2 رکعت نماز کی نیت باندھو اور نماز پڑھ لو۔ دولہے نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ 2 رکعت نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ بتاؤ۔ اللہ اکبر! میں حیران ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا جمعہ کی نماز پڑھتے ہوں گے نا، تو جمعہ کے اندر کس طرح نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ؟ بس ایسے ہی نماز پڑھنا ہے۔ تو اس دولہے نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر! میں نے حیران ہو گیا میں کہ ایسا بھی آدمی ہو سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی ظہر کی نماز نہ پڑھی، جمعے کی نماز نہ پڑھی ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جمعے کی نہ پڑھی ہوگی، عید کی نماز تو پڑھی ہوگی، تو عید کے دن جاتے ہو 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، اللہ اکبر کرتے ہو، وہ نہیں کرنا، اور 2 رکعت ویسے ہی پڑھ لینا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر! تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے زندگی میں کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا پھر تو تمہیں پاک اور ناپاک ہونا بھی نہیں آتا ہوگا، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ پاک کیسے ہوتے ہیں، ناپاک کیسے ہوتے ہیں، نہاتے کیسے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، کیونکہ جب تمہیں یہی نہیں پتا ہے تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا تو معاذ اللہ تم تو ناپاکی کی حالت میں بھی کھڑے ہو سکتے ہو، کیا معلوم تم کس حالت میں ہو۔ بہرحال اس دولہے کو میں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے جب کچھ نہیں پڑھا ہے تو چلیے 2 رکعت نماز میرے ساتھ پڑھ لو، میں جیسے جیسے پڑھوں ایسے مجھے دیکھ دیکھ کر پڑھنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جیسے ہی اس طرح سے دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے، اور کان کو ہاتھ لگا کر کے جیسے ہی میں نے اس سے کہا کہ ایسے ہاتھ لگاؤ اور ہاتھ باندھ لو، پہلے میں نے اس سے یہ کہا کہ ہاتھ لگاؤ اور کمر کے پاس ہاتھ باندھ لو، اب اس نے دونوں ہاتھ ایسے کانوں کو لگائے اور ایسے کمر کے پاس باندھ کے کھڑا ہو گیا، اس طرح سے کمر پر ہاتھ رکھ کر۔ اب عورتیں مجھے دیکھ نہیں رہی ہیں لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا، ہاں، تو یہ اس طرح کمر پر جیسے کبھی کبھی بچے ہاتھ رکھتے ہیں نا ایسے، وہ اس طرح کھڑا ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، مجھے ہنسی بھی بہت آئی، اور اسی ہنسی میں نے اس سے کہا کہ رہنے دے بھائی، تو ایک کام کر، میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھ دیکھ کر پڑھ لے۔ اب اس نے ٹھیک ہے، میں نے نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھا، میں پڑھنے لگا، وہ پوری نماز میں مجھے ایسے دیکھتا رہا، اور جیسے ہی میں رکوع میں گیا تو رکوع میں چلا گیا، تو مجھے دیکھ رہا رکوع میں بھی، پھر میں سجدے میں گیا تو مجھے دیکھ رہا سجدے میں بھی۔ اس طرح سے اس نے پوری نماز ختم کری۔ جب نماز ختم ہو گئی میں اس کو لے کر کے واپس قاضی صاحب کے پاس آ گیا، اور اس وقت ہی میں نے سوچ لیا، میں نے کہا بھیا میری نماز تو ہو گئی، اب شادی کے ٹائم پر یہ 2 رکعت مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے کی میں نے پڑھ لی۔ اور پھر میں نے اتفاق پڑھا بھی نہیں شاید وہ والی نماز، بعد میں پھر مطلب جو ہے تو شادی کے وقت نہیں پڑھ پایا، اور اسی وقت پڑھ لیا تھا، اللہ کا شکرانہ ادا کر لیا۔ بہرحال وہاں سے لے کر آیا میں قاضی صاحب کے پاس، قاضی صاحب کے پاس بٹھایا گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ 6 سال کے بعد میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، جب اچانک ایک شخص نے مجھے آواز دی، جس کے سر پہ امامہ بندھا ہوا تھا، سبحان اللہ، جس کے سر پر امامہ بندھا تھا، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی کہ حافظ صاحب، اس طرح بولا وہ۔ میں رک گیا، میں نے پلٹ کر دیکھا، میں نے کہا کون؟ وہ قریب آیا، اور قریب آ کر اس نے کہا کہ میں فلاں، نام نہیں لوں گا میں کیونکہ کسی کے نام لینے سے اس کی عزت ہلکی ہوگی، اس لیے نہیں لے رہا ہوں۔ تو اس نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں۔ تو میں نے کہا کون؟ میں نہیں پہچانا۔ اس نے کہا ارے یار تم میرے نکاح کے اندر آئے تھے نا سارولہ میں۔ میں نے کہا ہاں۔ کون سے نکاح میں؟ بولے 6 سال پہلے کی بات ہے، وہ نماز پڑھانے والی بات بتائی اس نے کہ میں نے کمر پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا وہ تم ہو؟ کہا ہاں وہ میں ہوں۔ تو میں حیران رہ گیا کہ یار کایا پلٹ ہو گئی اس کی، تو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت اس طرح ہوا تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے حیرانی کے عالم میں اس سے پوچھا کہ بھائی
یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ سر پر امامہ، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی، اسلامی لباس اور باقاعدہ سلام دعا وغیرہ سب۔ میں نے کہا یہ کایا کیسے پلٹی؟ سمجھا نہیں۔ میں نے کہا حال تو تمہارا ہی تھا کہ تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتی تھی۔ کہنے لگا یار بڑا اچھا ہوا، میں نے جس عورت سے شادی کی، جس لڑکی سے شادی کی تھی، اتفاق سے وہ عالمہ تھی۔ اتفاق سے وہ عالمہ تھی۔ تو میں نے کہا اچھا پھر؟ کب وہ عالمہ تھی، اور ایسے ہی عالمہ نہیں کہ بس مل گئی ڈگری، بلکہ وہ واقعی عالمہ تھی جو عمل بھی کرتی تھی، بلا وجہ کی ایسی عالمہ نہیں بلکہ عمل والی عالمہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ ہوا کہ وہ عالمہ تھی، میں جب اس سے ملا اور اس کے ساتھ رہنے لگا تو اس نے مجھے نماز کا طریقہ سکھایا، روزہ رکھنے کے بارے میں بتایا، اسلامی تعلیمات سنائی، گھر کے اندر مجھے قرآن پڑھا دیا۔ میں قرآن بھی پڑھ چکا ہوں، تجوید بھی پڑھ چکا ہوں، قاری کا میں نے کورس بھی کر لیا، سر پر امامہ بھی سج گیا، چہرے پر داڑھی بھی آ گئی، اسلامی لباس بھی آ گیا، نماز پڑھنا تو بہت بڑی بات، اب تو نماز پڑھا بھی دیتا ہوں۔ ذرا غور کریں، اسلامی تعلیم اگر کسی لڑکی میں آ جائے تو شوہر کو ایسے سدھار دیتی ہے، اس طرح سدھار دیا اس عورت نے اس لڑکے کو۔ ذرا غور کریں کہ کتنی اچھی تعلیم دی اس نے، کہ اس کو قرآن بھی پڑھا دیا، قرات بھی پڑھا دی، اس کو ایسا بنا دیا کہ اب نماز پڑھنا تو بہت بڑی بات بلکہ نماز پڑھانے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب عورتیں اس طرح کی ہوتی ہے تو گھروں کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب اس کی عورت نے اس پر محنت کری اور اس کو اس طرح بنایا تو بچوں کو کس طرح بنا دیا ہوگا؟ ارے بھائی شوہر پر محنت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، شوہر کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو پھر بھی سمجھدار تھا، شاید اس کے حسن ظن کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے وہ سمجھ گیا ہوگا، یا اس کا اخلاق اچھا تھا عورت کا جو اس نے سمجھا دیا۔ ورنہ عورت اگر مرد کو سمجھائے تو مرد تو عورت کو یوں جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے چل بڑی آئی ملانی، اپنا کام کر، نکل، زبردستی دماغ خراب مت کر، اس طرح کی باتیں کر کے وہ جو ہے تو الگ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا حسن اخلاق کتنا اچھا ہوگا کہ اس نے اس آدمی کو بالکل ڈیولپ کر دیا، پورا کا پورا بدل کر رکھ دیا۔ تو میری ماں بہنوں، اگر تمہارے اندر اسلامی تعلیمات آ جائے، تمہارے اندر یہ چیزیں موجود ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تم اپنے گھر کے تمام لوگوں کو بدل سکتی ہو۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر مرد اسلامی تعلیمات کو حاصل کر لے تو وہ اکیلا سدھرتا ہے، لیکن اگر عورت حاصل کر لے تو پورے خاندان کو سدھار دیتی ہے۔